مصر میں ایک عجیب اور خوفناک رسم تھی کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک خوبصورت اور کنواری لڑکی بہا دی جاتی تھی، ورنہ لوگ سمجھتے تھے کہ دریا خشک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خوفناک رسم کے بارے میں خط لکھا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا تو فوراً ایک ایسا فیصلہ فرمایا جس نے پورے مصر کو حیران کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مصر اسلامی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ مصر کی سرزمین سے ایک عظیم دریا گزرتا تھا جسے دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ اسی دریا کے پانی سے لوگوں کے کھیت سیراب ہوتے تھے، جانور پانی پیتے تھے اور پورا ملک آباد تھا، لیکن اس دریا کے ساتھ ایک عجیب اور خوفناک رسم بھی جڑی ہوئی تھی۔ مصر کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ہر سال دریائے نیل کو ایک خوبصورت اور کنواری لڑکی قربان نہ کی جائے تو دریا بہنا بند کر دے گا اور پورا ملک قحط کا شکار ہو جائے گا۔ چنانچہ ہر سال ایک خاص دن کا انتظار کیا جاتا، لوگ ایک حسین و جمیل لڑکی کا انتخاب کرتے، اسے قیمتی کپڑے اور زیورات پہناتے، اس کے گھر والوں کو تحفے دیے جاتے اور پھر ہزاروں لوگ اسے دریائے نیل کے کنارے لے جاتے۔ وہ بے بس لڑکی روتی چیختی اور اپنے ماں باپ کو پکارتی، لیکن صدیوں پرانی رسم کے سامنے کسی کی نہ چلتی۔ آخرکار اسے دریا کے حوالے کر دیا جاتا اور لوگ سمجھتے کہ اب ان کا دریا پورا سال بہتا رہے گا۔ پھر وقت بدلا اور مصر میں اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر بنے تو اہل مصر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے امیر، ہمارے یہاں ایک رسم چلی آ رہی ہے، اگر ہم دریائے نیل میں ایک لڑکی قربان نہ کریں تو دریا خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، اسلام میں کسی بے گناہ انسان کی قربانی کی کوئی اجازت نہیں، یہ رسم آج ہی ختم کی جاتی ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ چند ہفتے گزرے تو اچانک دریائے نیل کا پانی کم ہونے لگا، دن گزرتے گئے اور پانی مسلسل نیچے جاتا رہا، کھیت سوکھنے لگے، جانور پیاسے مرنے لگے اور لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی رسم چھوڑ دی ہے، اسی لیے دریا ناراض ہو گیا ہے۔ جب دریائے نیل کا پانی مسلسل کم ہونے لگا تو اہل مصر کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس سال بھی پرانی رسم ادا نہ کی گئی تو شاید کھیت سوکھ جائیں گے اور پورا ملک قحط اور بدحالی کا شکار ہو جائے گا۔ جب حالات مزید خراب ہونے لگے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، اہل مصر ایک عجیب رسم کی عادی ہیں، ہم نے اسے روک دیا ہے، لیکن اب دریائے نیل کا پانی مسلسل کم ہو رہا ہے اور لوگ خوف زدہ ہیں۔ جب یہ خط مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غور سے پڑھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹا سا خط لکھا اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے نام روانہ کر دیا۔ خط کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی
جب میرا خط تمہارے پاس پہنچے تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ وحد و قہار کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس رات پورے مصر میں خوف اور بے چینی کی کیفیت تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اس رات مصر کے لوگ بے چینی کے عالم میں سوئے، ہر شخص کی نگاہیں دریائے نیل پر لگی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ پرانی رسم کو یاد کر رہے تھے اور کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح کیا ہوگا، لیکن اگلی صبح جب لوگ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ناظرین کرام، روایت کے مطابق دریائے نیل کا پانی تیزی سے بلند ہونا شروع ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بعض خوشی سے رو رہے تھے اور بعض سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد مصر کی وہ صدیوں پرانی رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اہل مصر کے دباؤ میں آ جاتے اور ان کی صدیوں پرانی رسم کو جاری رہنے دیتے تو نہ جانے کتنی بے گناہ لڑکیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، لیکن اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی بصیرت اور جرأت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے بغیر کسی خوف کے اس باطل رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل، حکمت اور اللہ تعالی پر کامل بھروسے کی مثالیں دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت اور رزق صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ ایک سچے مسلمان کو ہر قسم کی تہمات، غلط رسموں اور غیر اسلامی عقائد سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت اور اللہ تعالی پر کامل یقین کے ذریعے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت اور زندگی و موت صرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ قسمت بدلنے کے لیے تہمات اور غلط رسموں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کا یقین صرف اللہ تعالی کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ہر قسم کی غلط رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالی کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔